السلام علیکم، ریئل پاک 47 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سائم ہاشمی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہر وقت یہ مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ تو ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے ریئل پاک 47 کا کہ جو ایسے لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کو ہم دکھائیں، جو محنت کش ہیں ان کو ہم دکھائیں۔ وہ ایک سبق حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو جو مانگنے والے ہوتے ہیں، یا دیگر افراد جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا روزگار کوئی نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک آئیڈیا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، ان کے لیے ایک مثال بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، زندہ مثال۔ اور والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، والدین اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، ہر مشکل سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں خان صاحب، ہمارے بزرگ بھی ہیں یہ، اور یہ دیکھیں کس طرح سے یہ الیکٹرانک اشیاء جو ہیں یہ چند پیسوں سے باہر سے خریدتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو اشیاء ہیں یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے روڈ پہ جگہ جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وہ اتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں یہ اسے سیل کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کب سے یہ کام کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں تھے، کسی نے ان کو مدد نہیں کی، کسی نے پوچھا نہیں کبھی ان سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ خان صاحب یہ آپ یہ بتائیں، کبھی یہ بارش ہوتی ہے، کبھی تیز گرمی ہوتی ہے، مختلف موسم بھی آتا رہتا ہے، آندھی طوفان بھی ہوتا ہے، تو آپ اسی طرح پیدل جا رہے ہوتے ہیں؟ آپ جی ہم کم سے کم 4-5-6 کلومیٹر پیدل پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے محنت کرتے ہیں۔ صبح 9 سے لے کے تقریباً شام 5-5:30 بجے تک ہم پھرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ سبق حاصل ہو کہ ایک بندہ اس ہر طرح کے موسم کا سامنا کرتا ہے، ہر پریشانی کا سامنا کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، ہر محنت کر رہا ہے، ہر طرح محنت میں کوئی شرم نہیں ہوتی، رزق حلال کما رہے ہیں۔ اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے تو آپ کم سے کم کوئی ایسا کاروبار کر لیں جس طرح سے یہ کر لیں۔ سر بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں اس سے کاروبار کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے مجھے دیے ہیں کہ یہ مال لے کر صبح سے لے کے شام تک میں بیچتا ہوں۔ تو کچھ بچت ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، گزارا چلتا ہے گھر کا، یا بس؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو جاتا ہے میرا، ٹھیک ہے نا۔ بچے جو ہے نا، میرے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہو، وہ عزت سے جو ہے نا میں لے کر دے دیتا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں وہ کھا لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے مانگنے کی بات ہے تو مانگنا جو ہے نا مسلمان آدمی کے لیے ویسے بھی حرام ہے، مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے بچے ہیں اور اس کا وجود ٹھیک ہے تو اپنی محنت کریں، اور جتنے جو اس کے نصیب میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھاتا ہے لیکن سلاتا نہیں ہے۔ بالکل ایسی بہت اچھی بات آپ نے کی، آپ نے جو صرف یہی بات کر دی نا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کے بدلے آپ کے ساتھ دے گا، اور آپ کی محنت جو ہے رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ کبھی نہ کبھی آپ بھی جو ہیں اس سامان سے دکان میں تبدیل ہو جائیں گے، تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ تو محنت میں عظمت ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 8 بچے ہیں۔ 8 بچے ہیں؟ تو ماشاءاللہ ان سب کے آپ ہی ہیں مطلب واحد؟ نہیں، ایک بیٹا ہے وہ کام سیکھ رہا ہے، 1 to 5 موٹر سائیکل کا کام کر رہا ہے، تقریباً اس کو 18,000 روپے مل رہا ہے، اور ایک بچہ ڈاکٹر کے ساتھ ہے، اس کو 7,500 روپے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بچیاں جوان ہیں، 3 بچیاں تھیں، ایک میں نے لاہور میں شادی کر لیا، اپنے سسٹر کو دے دی، 2 بچیاں میری اور ہیں، اور ایک بچہ میرا جو بڑا ہے وہ معذور ہے، مطلب وہ گر گیا تھا سیڑھیوں سے، بیٹھک سے گر گیا تھا، تو وہ اس کا دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا معذور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے اوپر، تو اس کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ان کا میں نمبر بھی آف لائن لے لوں، نمبر اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس میں جاؤں گا وہاں پہ، اور انشاءاللہ ان کے بچے سے بھی آپ کو ملواؤں گا، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، تندرستی دے، تو آپ کو اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نکالے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے ہم لوگ، اور آپ کے بچے کو بھی ہم ملیں گے۔ تو رہتے کدھر ہیں آپ؟ میں پنڈی ڈوکسو میں رہتا ہوں۔ اچھا، پنڈی کی رہنے والے؟ میں سمجھا شاید پٹھان لوگ زیادہ ثوابی، سوات، پشاور اور کہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے آپ کے، کوئی بات آپ حکومت سے کرنا چاہیں، کسی نمائندے سے کوئی بات کرنا چاہیں موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر؟ سر ایک تو یہ ہے نا، حکومت سے میری گزارش ہے، دیکھو عمران خان صاحب ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں تبدیلی لاؤں گا۔ یہاں تک میں عمران خان صاحب کو دیتا ہوں کہ آپ نے جو 12,000 روپے شو کر رہے ہیں نا، وہ بھی اس لوگوں کے زیادہ تر دے رہے کہ بیچاروں کو انگوٹھی نہیں لگ رہے، اور میرے اس کے پاس ثبوت ہے، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوں، جھوٹوں پہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ زیادہ تر تم نے ان لوگوں کو پیسے دیے ہیں، ملے ہوں گے اور لوگوں بھی ملیں گے، لیکن میرے گھر میں میری خود ماں کہ میں وہ کہہ رہا ہوں، اس بیچاری کے 4,000 روپے لگ چکے ہیں، لیکن وہ بیچاری باز بھی نہیں آ رہی، میں اس کو بار بار منع کروں کہ یہ کام نہ کرو۔
لیکن وہ بات نہیں آتی. اس کے 4,000 روپے لگ گئے لیکن اس کے انگوٹھے نہیں لگ رہے, اس کو وہ پیسے نہیں مل رہے. ایسے کافی لوگوں کو میں نے دیکھا, وہ بیچارے پٹک رہے ہیں, 200 250 300 روپے رشکے کا کرایہ دے رہے ہیں, بعد میں اس کو پیسے نہیں لگے. تو میرے حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا, میں تبدیلی لاؤں گا 20 25 ہزار روپے تو آپ بل بھیج دیتے ہیں. یہ تبدیلی ایسی آئی تھی, ہم نے تو بہت امید سے آپ کو لوگوں کو ووٹ دیا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک مہنگائی کس شخص میں جا رہا ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, چینی مہنگی ہو رہی ہے, گھی مہنگی ہو رہی ہے. حکومت سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا ان پہ ذرا کنٹرول کریں, ٹھیک ہے نا. اور آپ زمین والے پہ رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پہ رحم کرے. کیا بات ہے, بہت زبردست ماشاء اللہ. بڑی اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے ان کا زیادہ تر میں ٹائم بھی نہیں لوں گا, تو یہی پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے بھی, حکومت کے نمائندگین جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز, ان کے لیے بھی یہی پیغام ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ حالات ہے ہمارے مسلمانوں کے, کہ آج کل کام دھندہ تو ویسے بھی نہیں ہے, اور جو کام کر رہے ہیں وہ بیچارے وہ بھی مجبور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو. سامعین ہاشمی، ریئل پاک 47 اسلام آباد.